بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، آب زمزم وہ عظیم چشمہ ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام کے پر مارنے سے نکلا، اور یہی وہ پانی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پلایا تھا، اور یہی وہ پاک پانی ہے جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھویا گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زمین پر سب سے اچھا پانی آب زمزم ہے جو کھانوں میں کھانا اور بیماریوں سے باعث شفا ہے۔ صحیح جامع حدیث نمبر 3302 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے زمزم پیا اور اس سے وضو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سر پر بھی بہایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکیزوں اور برتنوں میں بھی بھر کر لے جاتے اور بیمار لوگوں پر بہاتے اور انہیں پلاتے۔ پیارے دوستو، آب زمزم صرف ایک پانی ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آب زمزم کی تاریخ بتائی گئی کہ کیسے یہ چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے ننھے ننھے پاؤں میں پھوٹا اور مکہ کی آبادی کا ذریعہ بنا، پھر کتنا عرصہ غائب رہا، اور کس نے تمہارے اس مقدس پانی کے چشمے کو تلاش کرنے اور کھودنے کی سعادت حاصل کی۔ آب زمزم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فوائد بھی بتائیں گے، اس پانی کی تاثیر اور اس کے معجزات سے بھی آگاہ کریں گے، اور آپ کو اس پانی پر ہونے والی تحقیقات سے بھی آگاہ کریں گے جن میں حیران کن انکشافات سامنے آئیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آب زمزم کے ایسے حقائق سننے اور دیکھنے کو ملیں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آب زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ آب زمزم کا پانی شیرخواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ میں بے آباد ریگستان میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ دوستو، ذرا تصور کریں، صحرا عرب کے لاقت صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ ہیں۔ یہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی ہے۔ مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا ہے۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلساتی ہوئی لو انہیں نڈال کر دیا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا اور سسکتا تڑپتا نہ دیکھ سکی، اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے اوپر بار بار اترتی اور تیزی سے دوسری طرف موجود ایک پہاڑ پر جا کر پہنچتی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر واپس لپٹی۔ دوبارہ پھر وہی چکر پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھتی۔ پانی کی تلاش میں مجبور اور لاچار ماں ان پہاڑوں کے ساتھ چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا، اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی جو بہت زیادہ پانی کی وجہ سے نڈال ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً کہا کہ وہاں بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابھر پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے تاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابھرتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور پانی کے گرد بند باندھ دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس بارے میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عالی شان ہے کہ اگر
حضرت حاجرہ اس پانی کے گرد بند نہ باندھتی تو آج یہ پانی دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی دیکھ ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جہرم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی جھاڑیوں پر پرندے اڑنے لگے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا کہ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور سخت دھوپ کا گزر ہوتا تھا۔ وہ سب حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو میں انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جہرم کے قافلے کے لوگ یہ باتیں سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ دوستو، یوں صحرائے عرب کا یہ ویران ریگستان آباد ہو گیا اور یہی منشا خدا بندی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مقاص کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور اس کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جہرم اور بنو بکر باہمی اتفاق اور اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات شروع ہوئے، جس قدر بڑے کہ بنو بکر نے بنو جہرم کو علاقے سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ بنو جہرم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں آب زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا تھا، اور یوں آب زمزم ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر سال گزر گئے۔ چھٹی عیسوی خانہ کعبہ کے نگراں مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگراں بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا اور کہا گیا برہ کو کھودو، مگر وہ برہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کیا دیکھا؟ مصنوعہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا کہ زمزم کے کنویں کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ آب زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ جب آپ کے ملا کہ زمزم پانی وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا نہ خشک ہوگا، حاجیوں کی خاطر خاص سریب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چونٹیوں کی بہت سی میلیں ہیں اور ایک کوا زمین کھریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا گیا اور کہا گیا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانی دی جاتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش کے لوگوں نے ان باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن تک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ آب زمزم کا کنواں نکل آیا اور حضرت عبد المطلب کے ہاتھ بے شمار خزانہ لگا۔ خزانہ دیکھ کر قریش کے لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی اور حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ پیارے دوستو، ابن اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے پیشکش کی، ماں
معاملے کی تسبیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ لڑائی جھگڑے کو مٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باہر ملک دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا۔ شام میں رہنے والے قبیلہ بنو سعد کی کاہی نہیں اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو جاتا تھا۔ پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی کے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لی تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفن کر دیں۔ حضرت عبد المطلب سے ان کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شیرین اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اسی کے ان لمحات میں حضرت عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا، سب نے پانی پیا اور اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام قبیلہ کے نمائندار افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم تم سے آب زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس بے آب وگار پرانے زمانے میں یہ کنواں جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں آز زمزم عطا کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اسی وجہ سے ان کے والد عثمانی کو انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے، جس سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں کرلی کر دی اور پھر پانی والے ڈول کو کنویں میں اڈیل دیا، گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جھوٹا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آب زمزم کا پانی بیماری کے لیے شفا ہے۔ پیارے دوستو، یہ پانی بڑی ہی عقیدت والا پانی ہے، اس لیے تو پوری دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ مکرمہ تو اپنے ساتھ یہ بابرکت تحفہ ضرور لے کر آتے ہیں۔ اس پانی کے اور بھی بہت سارے فضائل اور فوائد ہیں، آگے چل کر بتائیں گے۔ یہاں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ یعنی 30 میٹر اور اس کے دہانے کے قطع تقریباً 3 فٹ 7 سے لے کر 8 فٹ 9 انچ تک ہے۔ یعنی روایات کے مطابق 1953 عیسوی تک یہ پانی ڈول کے نظریے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد الحرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حاجی اکرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس پانی کی ایک گھنٹے میں کتنی مقدار نکالی جاتی ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، ایک عربی اخبار کے مطابق آب زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکلا جا رہا ہے اور مسجد احرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنا پانی نکالنے کے باوجود اس پانی میں کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اب آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آب زمزم کا کنواں پانی کے کم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کھودا گیا
روایات میں آتا ہے کہ 20 روایت بتاتی ہیں کہ 223 ہجری میں اس کی اکثر دیواریں مرزم ہو گئی تھی اور اندر بہت سا ملبہ جمع ہو گیا تھا۔ اس وقت طائف کے ایک شخص محمد بن بشیر نامی نے اس کی مٹی نکالی اور بقدر ضرورت اس کی مرمت کی تو پانی بھرپور آنے لگا۔ مشہور مورخ زکی کہتا ہے کہ اس وقت میں بھی میں کنویں کے اندر اترا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں 3 طرح کے چشمے جاری ہیں، ایک حجر اسود کی جانب سے، دوسرا جبل ابو قیس کی جانب سے، تیسرا مروہ کی طرف سے۔ تینوں مل کر کنویں کی گہرائی میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور رات دن کتنا ہی پانی کھینچو مگر پانی نہیں ٹوٹتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 145 ہجری میں ابو جعفر مسعود نے آب زمزم کے کنویں پر قبضہ بنایا اور اندر سنگ مرمر کا فرش لگایا، پھر مامور رشید نامی آب زمزم کی مٹی نکلوا کر اس کو اور گہرا کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی دیوانہ کنویں کے اندر کود پڑا تھا۔ اس کے نکالنے کے لیے ساحل جدہ سے عباس بلائے گئے، مشکل سے اس کی لاش ملی اور کنویں کو پاک صاف کرنے کے لیے بہت سا پانی نکالا گیا۔ 1020 ہجری میں سلطان احمد خان کے حکم سے آب زمزم کے اندر سطح آب سے 3.25 فٹ نیچے لوہے کا ایک جال ڈال دیا گیا تاکہ ایسے کسی بھی واقعے سے آئندہ سے بچا جا سکے۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ 1039 ہجری میں سلطان مراد خان محروم نے جب کعبہ شریف کو ازر ستون ترمیم کیا تو آب زمزم کی بھی نئی بہترین تعمیر کی گئی۔ تاہے آب سے اوپر تا سنگ مرمر لگا دیا گیا اور زمین سے 1 گز اونچی 2 گز عزیز منڈیری بنوا دی گئی۔ ارد گرد چاروں طرف 2 گز سنگ مرمر کا فرش بنوا دیا گیا۔ اس پر دیواریں اٹھائی گئی اور ان پر چھت پاڑ کر ایک کمرہ بنایا گیا جس میں سب جالیاں لگا دی گئی۔ دوستو، یہ بات تو آب زمزم کے کنویں کے کافی پرانی تاریخ ہے۔ موجودہ دور میں آب زمزم کس حال میں ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، جس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پانی قدرت کا کیسا عظیم کرشمہ ہے۔ یہ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو آب زمزم کے فضائل بتاتے ہیں جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، انس بن ملک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ابو ذر نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نزول ہوئے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمان دنیا کی داروغہ سے جبرائیل نے کہا دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون صاحب ہے؟ کہا جبرائیل۔ بخاری حدیث نمبر 1636۔ پیارے دوستو، اب اس پانی کی فضیلت شان کا خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس پانی کی شان کیا ہوگی کہ جس پانی سے 2 جہاں کے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا، اور وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ یاد رہے کہ شب صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث آب زمزم کے پانی کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم میں آب زمزم کو پانی کے ساتھ خوراک بھی قرار دیا گیا ہے اور بیماریوں کے لیے توبہ فرما دی گئی ہے، اور ابن عباس سے مروی ہے کہ آب زمزم کا پانی جس کے لیے بھی پیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کیسا مبارک پانی ہے کہ جس کو پیتے وقت انسان جو گمان میں کرے اس کو وہ ملے گا۔ بیماری سے شفا چاہے گا تو شفا پائے گا، کسی اور مقصد کی نیت کرے گا تو وہ مقصد بھی پورا ہوگا، اور یہ اس پانی کا معجزہ ہے۔ لیکن آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اکثر اوقات یہ فضائل حاصل نہیں ہوتے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقبال میں ذرا برابر بھی شک نہیں کیا جاتا، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کی تشریح اہل علم فرماتے
فرماتے ہیں کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی پورا ہو جاتا ہے، بس اس کا یقین ہونا چاہیے۔ مگر کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کے بدلے میں دوسری نعمت عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے کوئی اور بلا ٹال دیتا ہے، یا اس کا اجر و ثواب آخرت میں محفوظ فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں زیادہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے بہتر ہے۔ بعض دفعہ بعض گناہ بھی اس کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسا کہ حرام کی کمائی، والدین کی نافرمانی، کسی کا حق کھانا وغیرہ۔ یہ بھی منوز خاطر ہے کہ جس نیت سے پانی پی رہا ہے اس کو حاصل کرنے کا سبب بھی اختیار کرے، کیونکہ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ہے۔ ہماری دعاؤں میں کیا رکاوٹیں ہیں اس کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آب زمزم کا ذائقہ نہایت ہی عظیم ہے، دنیا کے پانیوں سے زیادہ بھاری ہضم اور شفا امروز پانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے 2 نفل پڑھے اور آب زمزم پیے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آب زمزم یعنی ہر مرض کے لیے ہے، اور اس کو پی کر جو دعا کرو وہ دعا اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی سب پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شردوں اور قدروں والا ہے، لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشگنی دور کرنے والا پانی ہے۔ پیارے دوستو، اس پانی کے حوالے سے حدیث پاک میں کتابوں میں ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ صحیح مسلمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو جب وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے 40 دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف آب زمزم تھا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا تو کہ تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا 30 دن 30 رات سے یہیں پر قائم ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو صرف آب زمزم ہی تھا کہ اس کو پی پی کر میں اتنا موٹا ہو گیا ہوں کہ میرے پیٹ کے تمام گزبل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلا شبہ آب زمزم برکت اور کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473 ایک اور روایت میں ہے کہ یہ بیمار کی بیماری سے شفا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے انداز بھی بڑے عجیب اور نرالے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا عظیم اور رحمت کرنے والا ہے کہ اس نے آب زمزم کے پانی میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت اور فضل سے آب زمزم کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو شفا عطا فرمائی ہے، اور بے شمار اب بھی اللہ پاک کی اس عنایت سے مستفید ہو رہے ہیں اور تا قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ آب زمزم کے شفا ہونے کے حوالے سے چند روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، جس میں تان کی طرح غذائیت بھی ہے اور مرض کے لیے شفا بھی۔ پیارے دوستو، جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کو مختلف برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر لے جاتے اور مریضوں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے۔ اس طرح حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آب زمزم کا پانی اور اس مقصد کے لیے کافی ہے جس کے لیے پیا جائے۔ جو شخص کسی مرض سے شفا کے لیے پیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں، اور جو بھوک کی وجہ سے پیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جو کسی اور ضرورت کے لیے پیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر
لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان روایات سے معلوم ہوا کہ آب زمزم غذا اور دعا ہر مقصد کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اس حوالے میں چند اور باتیں بتاتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر بن محمد بن جعفر نے محاسد ابن غزیمہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ عظیم عالیشان علم کس طرح سے حاصل ہوا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آب زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ جس نے بھی آب زمزم پیا اللہ تبارک تعالیٰ کے علم و فضل سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ میں نے طلب حدیث کی ابتدائی زمانے میں حج کی سعادت کے موقع پر آب زمزم کا پانی پیا اور پیتے وقت یہ دعا کی، اے اللہ مجھے حافظ ذہنی رحمت والا جیسا حافظ بنا دے۔ تقریباً 20 سال بعد پھر دوبارہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس وقت میں نے اپنے فن اپنے واقفیت کو امام ذہبی سے کچھ زیادہ پائے۔ میں نے آب زمزم پیتے وقت اس سے اونچا رتبہ حاصل ہونے کی دعا کی تو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی بھی حصول کی امید ہے۔ ایک اور بات ہے، یوں نقل کی گئی ہے کہ امام المحسدین حضرت زین الدین علی راکد رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں ایک مرتبہ شدید تکلیف تھی۔ انہوں نے اسے نجات کے لیے آب زمزم پیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ اور امام تقی الدین فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ احمد بن عبداللہ الشریفی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے آب زمزم بینائی واپس لوٹنے کی نیت سے پیا، پھر بس ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئی۔ پیارے دوستو، علماء کرام نے اس حدیث پر ترجمہ کیا ہے اور اپنی وہ مرادیں پائی ہیں جس کی انہوں نے نیت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبدال بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کیا تو وہ آب زمزم کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے اللہ مجھے ابن ابی نے محمد بن مقدر سے اور انہوں نے جابر سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم ایسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے اور میں روز قیامت کے تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے اسے پی رہا ہوں۔ اسی طرح آب زمزم کی فضیلت میں ابن قیم رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی آب زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور مجھے آب زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ نے اس مبارک پانی یعنی آب زمزم کے فوائد برکات ملاحظہ کیے۔ اس مبارک پانی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بابرکت رکھی، پانی میں نہ صرف شفا رکھی ہے بلکہ اس میں ہر مراد کا پورا رکھا ہے۔ جب کوئی بھی کسی مراد کے لیے اس پاک پانی آب زمزم کو پی لے تو اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بس معاملہ صرف یقین کا ہے۔ جس نے فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر لیا تو بس اس نے اپنی ساری مرادیں پا لی۔ دوستو، سائنس تحقیقات اس پانی کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ بتانے سے پہلے آپ کو آب زمزم پینے کا اصل طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آب زمزم پینے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبیلے کی طرف رخ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے۔ انسان خاص سعودی عرب میں رہتا ہو یا سعودی عرب سے باہر ہو، آب زمزم جب تک چاہے دوسرا پانی ملا کر فضائل لے سکتے ہیں اور اسے پاک پانی آب زمزم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جبکہ پوری زندگی آب زمزم میں دوسرا پانی ملا کر پیتے رہے۔ جب بھی آب زمزم کا پانی پیئیں تو یہ پانی پینے سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اب چلیے آپ کو آب زمزم پر ہونے والی سائنس تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مختلف ممالک میں مختلف سائنسدان
لیبارٹریز میں مختلف اوقات میں کی گئی ان حقیقات میں کیا انکشافات ہوئے، جان کے آپ کے اعصاب فتح ہو جائیں گے۔ تو دوستو کہتے ہیں کہ ان میں سے 71 میں ایک ڈاکٹر نے آب زمزم کو پینے کے لیے غیر موضوع قرار دیا۔ اس کی وجہ سے بیان کرتے ہیں، کہا کہ چنانچہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کے درمیان میں سطح سمندر سے نیچے واقع ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آب زمزم کے کنویں میں غیر معیاری پانی کی کافی مقدار جمع ہو گئی ہو۔ جب یہ خبر شاہ فیصل محروم تک پہنچی تو انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا اور آب زمزم کے پانی کے نمونے یورپین لیبارٹریز میں بھجوا گئے۔ کیمیکل انجینئر محمد الدین احمد کہتے ہیں کہ جو کہ اس وقت سعودی وزارت زراعت اور پانی میں کام کر رہے تھے، انہیں نمونے اکٹھے کرنے کے لیے چنا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس پر یقین کرنا مشکل تھا کہ چھوٹا سا تالاب جس کی لمبائی 18 فٹ سے زیادہ نہیں، اس کی چوڑائی 14 فٹ ہے۔ یہ تالاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لاکھوں گیلن پانی ہر سال حجاجہ کرام کو مہیا کیا جاتا ہے۔ مختلف مقامات سے اس کو جانچا گیا، پانی کی گہرائی دیکھی گئی، لوگوں نے نہانے والی جگہ سے پانی بند کیا گیا، پھر تالاب میں اترے۔ جب ان کے کانوں تک پانی آ گیا تو کنویں میں ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ کہیں سے پانی کے کنویں میں تو نہیں آ رہا، مگر انہوں نے کوئی سوراخ نہیں ملا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ پانی کے منبع کو دیکھنے کے لیے واٹر سیکشن پمپ کے ذریعے پانی کی بڑی مقدار کو محفوظ جگہوں پر ذخیرہ کر کے پانی کی سطح کم کی جا سکتی ہے۔ جب پانی باہر کھینچا جا رہا تھا تو بھی انہیں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جس سے پتہ چل سکے کہ پانی کہاں سے اترا ہے۔ انہوں نے اپنے ماہتین سے کہا کہ پھر پانی میں جائیں۔ اس آدمی نے پورے کنویں میں چکر لگاتے ہوئے اپنے پیروں کے نیچے ریت کو محسوس کیا۔ پانی نکلنے کے عمل کے دوران بھی نیا پانی اس مقدار میں بھرنا شروع ہو گیا جس مقدار میں پانی کھینچا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے پانی کی سطح میں کوئی بات کرنی ہے تو بہت زیادہ پانی نکالو، پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ دوستو اگر آپ کے دل کو بھی یہ بات لگی ہو تو کمنٹس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر کیجئے۔ البتہ دوسرے ملکوں کی لیبارٹری کو بھیجنے کے لیے کئی نمونے دیے گئے۔ مکہ سے جانے والے سے قبیلہ شہر کے دوسرے کنویں کے متعلق پوچھنے پر بتایا گیا کہ اکثر ان میں سے خشک ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تحقیقات کے دوران آب زمزم اور مکے کے دوسرے پانیوں میں جو فرق پایا گیا وہ کیلشیم اور میگنیشیم جیسے نمکیات کا تناسل تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تھکے ماندہ حاجیوں کو صرف آب زمزم کا پانی ہی چست اور تندرست رکھتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ کہ آب زمزم میں فیورولین کا مرکب بھی پایا جاتا ہے جو کہ مختلف قسم کی بیکٹیریا کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور یورپ میں لیبارٹریز کے نتیجے کے مطابق یہ پانی پینے کے لیے معجزہ ترین پانی قرار دیا گیا ہے۔ اور یوں اس ڈاکٹر کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا جس نے اس مقدس پانی کے بارے میں نہیں ہونا پایا، یوں اس مقدس پانی کے بارے میں غلط رائے دی تھی۔ پیارے دوستو یہ بھی قابل توجہ ہے جو سینکڑوں سالوں سے آب زمزم کا کنواں خشک نہیں ہوا اور ہمیشہ حاجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی رہا ہے۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے ہر سال مسلمان یہاں آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یہی پانی پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اس قدرتی پانی کو کسی کیمیکل عمل سے نہیں گزارا جاتا، نہ کلورولین ملائی جاتی ہے۔ عام کنویں میں مختلف قسم کے پودے اگتے ہیں یا فنجائی جم جاتی ہے جس سے پانی کا ذائقہ اور بو تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر آب زمزم کے کنویں میں کوئی پودا یا فنجائی وغیرہ نہیں لگتی، نہ اس چشمے میں یہ فنجائی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی برتن وغیرہ میں رکھے ہوئے آب زمزم میں یہ فنجائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے اس پانی کی خاص خاصیت ہے جو کسی اور پانی میں موجود نہیں۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جدید طبی تحقیق سے معلوم ہوا کہ آب زمزم میں ایسے اجزاء، معدنیات اور نمکیات موجود ہیں جو انسان کی غذائی اور طبی ضروریات کو بڑے ہی اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اب تو سعودی عرب کی حکومت نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد آب زمزم کے پانی کا جدید ترین لیبارٹریز میں ہر لحاظ سے معاہدہ کیا جاتا ہے۔ ان تحقیقات
تحقیقات کے نتیجے میں آب زمزم کے بارے میں بے شمار انکشافات ہو رہے ہیں۔ آب زمزم کی کیمیا تحقیقات اور طبی معلومات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس پانی میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدے، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہے۔ پیارے دوستو، جدید سائنس ترقی کے بعد آب زمزم سپلائی کرنے سے قبل اور بھی گہری چھان بین اور جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ الٹرا وائلٹ سونڈ سے پانی کو گزارا جاتا ہے۔ اگر اس میں جراثیم ہوں تو وہ مر جائے۔ حالانکہ اس مقدس پانی میں جراثیموں کا پایا جانا ممکن نہیں ہے، پھر بھی سعودی حکومت کی طرف سے اسے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ آب زمزم انفرادی طور پر فروخت کرتے ہیں غیر قانونی ہے اور وہ پانی ملاوٹی بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلے کہ آب زمزم کی صفائی کے لیے کہ اس پانی کو اسٹیشن اور اسٹرین لین پائپوں کے ذریعے کلونی انسٹالیشن بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ زائرین کے پینے کے لیے پہنچاتا ہے۔ پانی کی صفائی ستھرائی اور اس کے تحفظ پر 24 گھنٹے نظر رکھی جاتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق قدرتی پانی میں آرسینک کی مقدار 10 مائکرو گرام میں فی لیٹر ہوتی ہے۔ اگر یہ مقدار اس سے آگے نکل جائے تو خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس سے گردے اور لیور فیل ہو سکتے ہیں اور کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور آب زمزم میں آرسینک کی مقدار اس طرح سے کافی کم ہے۔ پیارے دوستو، آب زمزم کی پاکیزگی اور اس کی صحت کے بارے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صدیوں سے لوگ اس پانی کو پیتے آئے ہیں اور اس کے پینے سے کسی کے بیمار پڑنے کے کبھی کوئی خبر نہیں آئی، بلکہ اس کے مستقل استعمال سے بیماریوں کو شفا نصیب ہوئی ہے۔ اب آب زمزم کی کوالٹی کے بارے میں ہمیشہ تحقیقات ہو رہی ہے اور یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس پانی میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس پانی میں شفا کی اجزاء شامل ہیں۔ جس کو جس بیماری میں شفا کی نیت سے پیا جائے، اسے ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس نیت سے آب زمزم پیے کہ اس کو فلاں بیماری ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پانی سے اس کو ٹھیک کر دے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے آپ کو ایک جاپان ڈاکٹر کی آب زمزم پر تحقیق کی باتیں بتاتے ہیں۔ بے شک دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ جاپان کے ایک سائنسدان ڈاکٹر نے اپنے تجربے میں یہ کہا ہے کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیات ہے جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اسے سلسلے میں تحقیقات کی ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ اگر آب زمزم کا ایک قطرہ بھی عام پانی میں ملا دیا جائے تو اس میں بھی وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہے جو آب زمزم میں ہے۔ آب زمزم کے خواص کو کسی بھی طرح تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس پانی کا ایک قطرہ آپ کے اندر جو انفرادیت رکھتا ہے وہ دوسرے پانی میں نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اس وجہ سے جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی پتہ لگانے سے قاصر رہے۔ پیارے دوستو، یہ تو قدرت کے کرشمے ہیں اور قدرت کا کرشمہ اور معجزات کو کون پرکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سائنس تو ایک محدود سا علم ہے جس کا تعلق انسانی عقل کے ساتھ ہے، اور یہ معجزات، کرشمہ تو آسمانی قدرت اور حکمت موجود ہے۔ ان کو سمجھنا آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بس کی بات نہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔